الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ناظرین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح اطراف و اکناف میں اللہ رب تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی ذات کی نشانیاں اس بندے کو، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف گروہوں کے لیے اپنے انبیاء اور مرسلین ہدایت انسانی کے لیے مبعوث فرمائے، اور نبی اور رسول کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالی نے ان ذوات قدسیات سے معجزات کا ظہور فرمایا ہے. لیکن اللہ رب تبارک و تعالی نے اس مقام پر بھی اپنے حبیب کو ایک نرالا مقام عطا فرمایا. چنانچہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے مقابل میں اللہ رب تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے معجزات عطا فرمائے ہیں. چنانچہ بعض علماء اکرام لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد 1000 سے زائد ہیں، لیکن ان تمام معجزات میں 2 معجزات ایسے ہیں جو تا قیام قیامت پوری دنیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے رہیں گے. ایک ہے قرآن حکیم اور دوسرا ہے سفر معراج. جہاں پر اللہ رب تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا ذکر آیا، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے اور یہ معجزہ برقرار رہے گا، تو اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ رب تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا ذکر فرمایا. چنانچہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا، یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا اپنے بندے پر. یہ سب میں بڑا معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا اظہار فرمایا. اسی طرح دوسرا جو سب میں بڑا معجزہ ہے وہ ہے سفر معراج، سفر اسراء. یہاں پر بھی اللہ رب تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا اظہار فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. یہاں پر بھی بندگی کا ذکر فرمایا. ان 2 معجزات پہ اگر غور کریں آپ تو اللہ رب تبارک و تعالی نے نہ اپنی حبیب کی نبوت کا ذکر فرمایا، نہ رسالت کا ذکر فرمایا، نہ آپ کے اسماء گرامی کا ذکر فرمایا، اور نہ آپ کے مقدس القابات کا ذکر فرمایا، بلکہ ذکر فرمایا تو بندگی کا ذکر فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بندگی کے عروج پر پہنچتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عنایت فرماتا ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو بندگی بہت پسند ہے، اور یہی مقصد تخلیق انسانیت ہے. جیسا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو لیکن ہماری عبادت کے لیے. اب یہاں پر جو چیز ہم کو فرق کرنی ہے وہ ہے عبادت میں اور بندگی میں. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہی بندگی ہے، ایسا نہیں ہے. بندگی الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. عبادت تو ایک تربیتی نظام ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر بندگی کو پیدا کیا جاتا ہے. اگر انسان
عبادات بجا لانے کے باوجود اگر اس کے اندر بندگی پیدا نہ ہو تو عبادتیں بیکار ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کے اندر بندگی ہو لیکن وہ کسی وجہ سے عبادت نہ کر سکا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سخت دشمن اسلام تھے، نوجوان ہستی تھے، تو جب بھی کوئی مہم اسلام کے خلاف ہوتی، سازشیں ہوتی، تو یہ پیش رہتے اس میں حصہ لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نازنین آپ کے قلب اطہر پر پڑی تو دل کی کائنات بدل گئی۔ وہ ہستی جو اب تک اسلام کے خلاف مہم آرا ہونے کے لیے بے چین ہوتے تھے، اب وہی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں جہاد میں شرکت کروں اور اپنی جان اسلام پر نچھاور کر دوں۔ اور یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چونکہ ابھی داخل اسلام ہوئے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ اسلام پر مر مٹیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جنگ احد میں آپ نے شرکت کی، آپ زخمی ہوئے اور وہیں پر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد فوری جنگ میں شرکت کیے، تو اتنا موقع آپ کے پاس تھا نہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو تھا نہیں کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے، زکوٰۃ دینے کا بھی موقع نہیں تھا، حج کرنے کا بھی موقع نہیں تھا، کچھ عبادت نہیں تھی، لیکن جنگ میں شرکت کیے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس ہستی کا کیا بنے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ عبادتیں نہیں تھیں لیکن بندگی کا سلیقہ تھا، آپ کو اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی ہیبت آپ کے دل پر بیٹھ گئی تھی، اسی کا نام بندگی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ کہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عبادت نہ کر سکے لیکن چونکہ ان کے اندر بندگی کا جذبہ موجود تھا اسی لیے وہ اہل جنت ہو گئے۔ اس کے برعکس دیکھیں آپ، بعض لوگ ایسے بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے اندر بندگی نہیں تھی لیکن وہ عبادتیں کرتے تھے، لیکن چونکہ تم منافق ہو، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بندگی کا جذبہ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادتیں تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں، لہذا تم باہر نکل جاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی قرآن اس کے نزول کا تذکرہ آیا تو وہاں پر بھی بندگی کا ذکر فرمایا، اور سفر معراج کا جب وقت آیا تو وہاں پر بھی آپ کی بندگی کا اظہار فرمایا گیا۔ اب قرآن حکیم پڑھیں آپ تو قرآن حکیم میں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ عبادتیں ایک ظاہری چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر بندگی پیدا کی جاتی ہے۔ اگر اس تربیتی نظام کے ذریعے بھی اگر انسان کے اندر بندگی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو قرآن حکیم اور احادیث شریف واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایسے عبادات کوئی کام آنے والے نہیں ہیں انسان کے لیے۔ چنانچہ آپ نماز کو لیجئے، نماز معراج المؤمنین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قرۃ اعینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن یہ نماز عبادت ہے، لیکن یہ نماز انسان کو اسی وقت بندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے جب انسان اس کے باطنی محاسن سے اپنے کردار کو منور کر لیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تحیات پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ضم سورہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، قرآن حکیم واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، تساہل برتتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا سلیقہ اور بندگی کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان میں نشاطی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان چست تندرست ہو جائے، کبھی وہ کاہلی کا شکار نہ ہو۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو بندگی کا سلیقہ اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین هم یراؤون،
اور وہ لوگ جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بندگی نہیں ہے، بندگی ہوتی تو کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ بندگی ہوتی تو رب کے لیے عبادت کرتے۔ چونکہ ریاکاری میں بندگی نہیں ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسے نمازی جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تیسری چیز اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برتنے کی ہیں اس کو جب کوئی مانگتا ہے تو منع کر دیتے ہیں، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ نماز تو ہے، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بندگی نہیں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بندگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ انسانیت کا علمبردار ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آمادہ عمل رہتا ہے۔ تو بندگی کا سلیقہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ اگر یہ بندگی کا سلیقہ انسان کے اندر نہ ہو تو ایسی نمازیں بھی انسان کے حق میں کوئی کارآمد عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے کو لیجئے، روزے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب روزے کے تحت انسان بندگی کا سلیقہ اپنے کردار میں پیدا کر لے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر بندگی نہیں ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے باوجود سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ آج ہمارا یہی عالم ہے کہ رمضان المبارک آتے ہیں تو ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، ایمان کی علامت ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ نفسانی خواہشات ہوتی بھی ہیں تو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور حلال چیز کا استعمال نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں جو سراسر حرام کام ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لوگوں کے خلاف سازشیں بھی رچتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بندگی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس روزے کو ہم پر فرض کیا ہے، لیکن ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن بندگی کا سلیقہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو ایسے روزے بھی ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لیجئے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی کے ساتھ دو میٹھے بول دینا، کسی کے لیے دعائے مغفرت کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد آپ کسی پر احسان جتاتے ہوں یا کسی کو اذیت دیتے ہوں، تکلیف پہنچاتے ہوں کہ میں نے تم کو پیسے دیا تھا، اس وجہ سے تمہارے کاروبار آج اس قدر عروج پر ہیں، یہ کہہ کر اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے ایسے زکوٰۃ دینا نہ دینا برابر ہے۔ اس کے بجائے اگر دو میٹھے بول دیے ہوتے، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیے ہوتے تو یہ بہتر تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر انسانیت کو پیدا کر لینا یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ جب تک یہ بندگی کا تصور زکوٰۃ کے ادائیگی جو عبادت ہے اس میں پیدا نہ ہو، وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح حج کو دیکھیے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس کسی نے ایام حج میں نیت کی حج کی، اس پر لازم ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، وہ کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، وہ کوئی جھگڑے کی کام نہ کرے۔ اگر یہ چیزیں وہ کر رہا ہے تو حج برقرار نہیں رہتا، اگرچہ کہ ہم مناسک حج ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے رک جائے، بے حیائی سے رک جائے، برے کاموں سے رک جائے، جھگڑوں سے رک جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچہ کر کے حج کو جاتے ہیں لیکن فوری واپس آتے ہیں تو پھر جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بندگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جس وقت بندگی پیدا ہو جائے گی انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھے گا۔ لیکن آج ہمارا یہ عالم ہے کہ آج ہم عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کا مجسم نمونہ نہیں بتاتے، بلکہ ہم غرور و تکبر میں مبتلا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جس کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر غرور ہوگا وہ جنت میں جانا تو کجا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ غرور کس قدر بدترین بلا ہے۔ لیکن آج ہم تو غرور کے اقسام میں مبتلا ہیں۔ کسی کو حسن و جمال کا غرور ہے، کسی کو اپنے منصب و اقتدار کا غرور ہے، کسی کو علم و عمل کا غرور ہے، تو کسی کو اپنے حسب و نسب کا غرور ہے۔ تو ہم نہ جانے کتنے غرور میں مبتلا ہیں۔ تو جذبِ بندگی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عاجزی اور انکساری کا مجسم نمونہ بن جاتا ہے، اور جس کے اندر جذبِ بندگی پیدا ہو جاتی ہے وہ حالات سے نہیں گھبراتا، وہ حالات کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنے مالی حالات کو سدھارنے کے لیے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہماری مالی حالات صحیح نہیں ہیں تو بندگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے رب کو قادر مطلق مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم صبر کرتے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے کہ مولا تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہے تو لمحے بالبصر میں میری مالی حالات جو خستہ ہیں اس کو سدھار سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اندر بندگی نہیں ہے، لہذا ہم کیا کر رہے ہیں، بندوں سے پیسے طلب کر رہے ہیں جہیز کے نام پر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عبادتیں ہیں، ہم کہتے ہیں زبانی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے، وہ کن کے ذریعے پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن بندگی کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مالی حالات اگر سدھر سکتے ہیں تو جہیز کے پیسے لینے میں سے سدھر سکتے ہیں۔ تو یہ بندگی کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ جہیز سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی جذبہ بندگی نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر جذبہ بندگی ہوتا تو وہ لوگ حالات سے متاثر نہیں ہوتے، جتنے ہی مصائب کیوں نہ آ جائے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مصائب جتنے آئیں گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ ہر کسی عمل کا جزا جو بیان کی گئی ہے وہ متعین ہے، لیکن صبر کے تعلق سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر بندگی کا جذبہ نہیں ہے لہذا ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں مسلم معاشرے میں پھیل رہی ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن احساس بندگی نہیں ہے، اور یہ احساس بندگی ہی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو دو عظیم معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائے ہیں، قرآن حکیم اور سفر اسراء، ان دونوں میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا اظہار فرمایا ہے، بندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں ہم شب معراج منا رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہوں، بہت اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں تمام امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نوازے۔ لیکن اس سے سبق ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو ہم شب معراج منا رہے ہیں وہیں پر ہم یہ بھی عہد کریں کہ چونکہ یہاں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ہم اسی کے صدقے میں اپنے اندر جذبہ بندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارا جلسے شب معراج منانا اور دیگر محافل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے موضوع پر منائی جاتی ہیں ان تمام کا منانا بابرکت ہوگا اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر سے جذبہ بندگی نکل جائے گی، چاہے ہم کتنے ہی عبادتیں کیوں نہ کریں وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ہماری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہمارے اندر جذبہ بندگی آ جائے گا، اور جس وقت
انسان کے اندر جذب بندگی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس طرح میں نے میرے حبیب کو عروج عطا فرمایا ہے، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اگر تمہارے اندر بھی جذب بندگی پیدا ہو جائے گی، حالات کتنی ہی کیوں مخالف کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں اپنی رحمت سے تم کو ایسا عروج عطا کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آخر میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔